بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کے اندر یعنی مدارس میں جو عالم کا کورس کرایا جاتا ہے 10 سال کا، اس میں جو پہلی کلاس ہوتی ہے، پہلا درجہ جو ہوتا ہے، پہلا سال جو ہوتا ہے، اس کے اندر عربی زبان سیکھنے کے لیے، اسی طرح قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی کتاب پڑھائی جاتی ہے وہ بہت ہی اہمیت کی حامل کتاب ہے۔ بر صغیر کا کوئی بھی مدرسہ، کوئی بھی عالم اس سے خالی نہیں ہے جس نے اس کو نہ پڑھا ہو، اور یہ مصنف کے اخلاص کی، تقوی کی برکت ہے کہ اس کتاب کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ اس کا نام نحمیر ہے اور یہ درس نظامی کے اندر عالم کورس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ میں اس کا 5 منٹ یا 3-4 منٹ کے اندر روزانہ کا سبق اپلوڈ کیا کروں گا اپنے یوٹیوب چینل پہ آسک مفتی عبد المنان۔ تو جن جن حضرات کو یہ سبق پہنچتا ہے وہ اس کو غور سے سنیں، اگر سمجھ میں نہ آئے پھر دوبارہ سنیں، نہ سمجھ میں آئے تو پھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں رابطہ کر کے، انشاءاللہ میں پوری طرح سمجھانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ قرآن پاک کو سمجھنا اور حدیث کو اتنی مقدار میں سمجھنا تو ضروری ہے ہر ایک کے لیے، جیسا کہ میں نے فرض کفایہ آپ کو بتایا ہے۔ تو اس وجہ سے اب روزانہ کا سبق چونکہ اتنا لمبا بھی نہیں اپلوڈ کیا جائے گا کہ سننے میں دشواری ہو، صرف تھوڑا تھوڑا چند منٹ پہ مشتمل سبق اپلوڈ کیے جائیں گے نحو کو سمجھانے کے لیے، تاکہ وقت بھی تھوڑا لگے اور سمجھ بھی آ جائے۔ تو اپنا وقت قیمتی نکال کر کچھ منٹ آپ اس کو دیں تو انشاءاللہ سال تک آپ کی یہ نحو کور ہو جائے گی اور آپ قرآن کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں گے اور حدیث کو بھی اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ اس کے مقابلے میں صرف بھی آتی ہے، علم الصرف جس کو کہتے ہیں، تو اس کا بھی انشاءاللہ شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ تو آج سب سے پہلے ہم اس مصنف نے جس کتاب کو لکھا ہے اس کا تعارف پڑھیں گے کہ لکھنے والے کون ہیں، تاکہ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ بھئی کتنے بڑے عالم ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ پھر پڑھنے میں بندہ خوشی بھی محسوس کرتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی کتاب تو پڑھنے میں بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ اور دوسری بات کہ نحو کا جو لغوی معنی ہے وہ کیا ہے، نحو کہتے کس کو ہے، تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اب یہ جو نحو کے اوپر یہ جو عربی میں لکھا ہوا ہے، یہ والا زوم کر کے میں بتاتا ہوں کہ النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نحو کلام میں ایسا ہے جیسا کھانے میں نمک، جس طرح کھانے میں نمک نہ ہو تو اس ڈش کی کوئی بھی ویلیو نہیں رہتی، کوئی بھی اس ڈش کو اتنا پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر کلام میں نحو کی غلطیاں ہوں تو بندہ عربی تکلم کرتا رہے تو کوئی بھی اس کو صاحب علم جو نحو سے واقف ہوگا اس کو پسند نہیں کرے گا کہ بھئی یہ تو نحو میں غلطیاں کر رہا ہے۔ تو جس طرح کھانے کا اندر نمک کا ہونا چاہیے تو ضروری ہے، اس طرح کلام کے اندر نحو کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب نحو کا لغوی معنی کیا ہے، یہ جو نحو شروع میں آیا ہے تو نحو کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اسی طرح اس کا معنی آتا ہے بچانا۔ اس کے مختلف معنی آتے ہیں اور اصطلاح میں اس کا معنی کیا ہے کہ علم نحو چند ایسے اصول اور قوانین کا علم ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم 3 کلمے کی جو 3 قسمیں اسم، فعل، حرف، ان کے آخر کے حالات کو پہچانا جا سکے کہ آیا یہ معرب مبنی ہے، آیا اس کو بعض کلموں کو بعض کلموں کے ساتھ ملانے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ مثلا 2 لفظ ہیں تو اب پہلے لفظ کو دوسرے کے ساتھ ملانا ہے تو وہ ہمیں علم نحو بتائے گا، کس طرح ملانا ہے وہ بھی ہمیں علم نحو بتائے گا۔ اور علم نحو کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اہل عرب زمانے جاہلیت کے اندر اپنی فصیح اور بلیغ زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن جب دین اسلام کا غلبہ ہوا اور اسلام دنیا کے مختلف اطراف میں پھیلا تو لوگ جوک تر جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اجمی لوگ بھی اسلام میں داخل ہو کر، یعنی جن کی پیدائشی زبان عربی نہیں تھی وہ بھی پھر عربی بولنے لگے، مگر چونکہ ان کی زبان اپنی مادری زبان نہیں تھی اس لیے وہ اس میں غلطیاں کرتے تھے، جس کی وجہ سے عربی زبان کے اندر کافی فساد آ گیا۔ اس لیے
ایک سلیم الفطرت اور صحیح ذوق لوگوں کو اس کی فکر ہوئی تو انہوں نے عربی زبان کس طرح صحیح بولی جا سکے اس کے متعلق اصول اور قواعد بنانے کی طرف توجہ دی، تاکہ اجمی لوگ جب بھی گفتگو کریں تو ان قواعد اور اصول کی روشنی میں گفتگو کریں تاکہ عربی زبان کا تکلم صحیح ہو سکے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو الاسود دولی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس میں ایک رکہ دیکھا، تو میں نے عرض کیا حضرت یہ رکہ کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ عجمی لوگ یعنی جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے وہ لوگوں سے اختلاط کی وجہ سے عربی زبان میں فساد آ گیا کہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ٹھیک طرح گفتگو نہیں کرتے، اس لیے میں نے کچھ اصول بنائے ہیں تاکہ ان کی طرف رجوع کر کے اس فساد کا ازالہ ہو سکے، وہ ان قواعد کو یاد کریں اور اس کی روشنی میں اپنے تکلم کر سکیں۔ تو حضرت ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ رکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیا اور کہا کہ تم اس میں غور کرو اور ان اصول و قواعد کے مطابق جو فوائد تمہارے ذہن میں لکھیں، کچھ تو میں نے لکھ دیے ہیں، باقی جو تمہارے ذہن میں لکھو۔ تو حضرت ابو الاسود کہتے ہیں میں نے اس رکے میں غور کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا الکلام ثلاثۃ اسم فعل و حرف، یعنی کلام صرف 3 چیزوں کا نام ہے، اسم، فعل اور حرف۔ اسم وہ ہے جو کسی آدمی کی چیز کی جگہ کی خبر دے، فعل وہ ہے جس کے ساتھ خبر دی جائے، اور حرف وہ ہے جو کسی معنی کا فائدہ دے جس سے کوئی مقصد حاصل ہوتا ہو۔ تو حضرت ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کے مطابق نحو کے پھر مزید اصول لکھنا شروع کیے۔ جب میں نے اصول لکھ چکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آیا تو حضرت علی نے اسے دیکھ کر بڑی خوشی محسوس کرتے ہوئے کہا ما احسن ھذا النحو قد نحوت، یعنی کیا ہی اچھا ارادہ کیا ہے جو آپ نے کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا، جس کی وجہ سے پھر چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نحو کا نام استعمال کیا تھا تو اس کا نام نحو پڑ گیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم نحو کے قواعد کی بنیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور پھر مزید جو قواعد آگے ہیں وہ حضرت ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ نے کیے ہیں۔ تو اس طرح اور بھی واقعات ہیں جو علم نحو کی اہمیت پر، اس کی سیکھنے کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں کہ کس طرح ہم علم نحو کو سیکھ کر اپنے کلام کو غلطی سے محفوظ کر سکیں۔ تو یہاں تک تو اس کا تعارف تھا۔ اب جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کے مصنف کا نام کیا ہے تو وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ لکھنے والے کا نام اس وجہ سے جاننا ضروری ہے کہ تاکہ ہم جس کی کتاب پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہو سکے لکھنے والا کون ہے، کیونکہ ہر کسی کی کتاب پڑھنا سے پہلے بھی ہمیں تحقیق کرنی پڑتی ہے بھئی لکھنے والا کون ہے، آیا اس نے صحیح لکھی بھی ہے یا نہیں لکھی۔ تو یہ بڑی صغیر کے ہر مدرسے کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ مصنف کا تعارف ہے، مصنف کے حالات زندگی کی جنہوں نے یہ نحو لکھی ہے۔ ان کا نام الشیخ، یہ جو نحو میر کے مصنف ہیں ان کا نام ہے شیخ علی ابن محمد ابن علی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کا نام تھا۔ نام تو ان کا علی ابن محمد تھا، جبکہ کنیت جو ان سی تھی ان کی ابو الحسن تھی، اور آپ کا جو نسبی تعلق تھا یعنی جس جگہ آپ رہتے تھے وہ صوبہ جرجان کے سادات خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اس لیے آپ کو سید شریف اور سید سند کے لقب سے بھی مشہور و معروف ہوئے ہیں۔ اور آپ کی پیدائش جو ولادت ہے وہ 22 شعبان المبارک 740 ہجری میں جرجان کے علاقہ تاغو نامی بستی میں ولادت با سعادت ہوئی، اسی لیے آپ کو جرجانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور جو آپ کی وفات ہے یہ 6 ربیع المنور 816 ہجری میں بروز 4 شنبہ شیراز میں وفات ہوئی، اور شیراز کی فصیل کے پاس ہی آپ کی قبر بنی، آپ مدفون ہوئے۔ اور آپ نے کم عمری میں ہی یعنی چھوٹی سی عمر میں ہی آپ نے بڑے بڑے جلیل القدر اساتذہ کرام سے علوم نقلیہ اور عقلیہ میں کمال حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی تصنیفات کا سلسلہ شروع کیا جس میں بہت سی کتابیں لکھی، ان میں سے ایک یہ نحو میر بھی ہے جو آج کل پڑھائی جاتی ہے۔ اسی طرح شرح میر اور بھی حاشیہ ہدایہ، اسی طرح حاشیہ شرح المطالع، شرح المواقف
اور اول تو یہ زبان نومیر اور فارسی زبان میں تھی، لیکن بعد میں جب فارسی کا رجحان ختم ہوا تو پھر علماء اکرام نے اس کے ترجمے شروع کیے اور مختلف تراجم کیے گئے، جس کی وجہ سے آج کل بعض مدارس میں فارسی میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور بعض میں اردو میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ نومیر کے متعلق چند گزارشات تھی تاکہ اس کی اہمیت آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ کتنی اہم ضرورت ہے کہ اس کو سیکھنا۔ تو جو لوگ مصروف ہیں، مدرسے میں جا کے اس کو نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے یہ میں نے کورس شروع کیا ہے تاکہ وہ روزانہ صرف 3-4 منٹ دے کر اس کو سیکھ سکیں۔ سمجھ میں نہ آئے تو پھر مجھ سے فون نمبر پہ رابطہ بھی واٹس ایپ کے ذریعے کر کے پوچھ سکتے ہیں۔